شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جو کچھ ہے وہ سب اللہ سن سکتا، لیکن جو خبر میں ہے وہ ویسے نہیں سن سکتے جیسا اللہ سن سکتا. اللہ 3 مثالاں دے لے کا کو بولا، اے میرے بندو یاد رکھو، دیکھنے والے اندھے برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ اور خبر والے برابر نہیں ہو سکتے. کیا بہترین مثال. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم ہوا اتقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم لوگ 21 روزے مکمل کر کے 22ویں رات 22ویں تراویح ہم نے پڑھے ہیں. اسی مناسبت سے 22واں پارہ وَمَن یقنت، اس پارے کے تفسیری خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آج 1 اپریل 2024 الحمدللہ اس 22ویں پارے میں اللہ نے 4 سورتوں کو جمع کیا. سورہ احزاب یہ مدنی سورہ ہے. سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین یہ تینوں مکی صورتیں ہیں. سورہ سبا بھی مکہ میں نازل ہوئی، سورہ فاطر بھی مکہ میں نازل ہوا، اور سورہ یاسین یہ بھی مکہ میں نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کا آخری حصہ ہے اس پارے کے اندر جو مدینے میں نازل ہوا. سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے عورتوں کے پردے کے حقوق اور احکامات کو واضح کیا. امہات المومنین کے ذریعے دنیا کے تمام عورتوں کو اللہ نے نصیحت کیا کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو. بہت ساری نصیحتیں انشاءاللہ آپ آئندہ پارے میں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہارے ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہارے مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ نبی کے زمانے میں لے پالک بچوں کو، پالک یعنی جن کے بچے لے کر پال لیتے تھے، ایسے بچوں کو پالنے والے کو باپ کا درجہ دے دیتے تھے، اور بیٹے اس پالک بچے کو اس کے جو پالنے والا باپ ہوتا اسے اصلی باپ کی طرح پکارنے لگتے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ نبی کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے ایک
غلام تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی نے لے کر پالا تھا. وہ ان کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام ان کو پالنے کی وجہ سے اکثر لوگ ان کو زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد بول کر پکارا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم جن عورتوں سے زہار کرتے ہو وہ تمہارے بیویاں تمہاری ماں نہیں بن سکتی. زہار کرنا کسے بولتی؟ نبی کے زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی سے نفرت کرتا، چھوڑنا چاہتا، تو اسے بولتا تھا آج سے اللہ کی قسم تو میری ماں جیسی، آج سے اللہ کی قسم تو میری بھان جیسی. کسے بولتا ہے بات؟ بیوی کو بولتا. نہ طلاق دے کے اسے جانے دیتا، نہ بیوی بنا کے اپنے پاس رکھتا، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں انہیں خدمت کر لے کو چپ کے رہ جانا. اللہ نے کہا تمہارے منہ سے اسے ماں بولنے سے انہیں ماں نہیں ہوتی، تمہارے منہ سے اسے بھان بول لینے سے انہیں بھان نہیں ہوتی. اصلی بھان ہوتی، اصلی ماں ماں ہوتی. تم جس کو چاہو ماں بنا لو وہ ماں نہیں بنتی، تم جس کو چاہو بہن بنا لو وہ بہن نہیں بنتی. اسی طرح تم جس کو چاہو اپنے بیٹے بنا لیے تو وہ اصلی بیٹے نہیں ہوتے. نبی بھی زید کو لے کر پالے ہیں لیکن وہ نبی کے اصلی بیٹے نہیں ہیں، وہ پالک بیٹے ہیں. تم ادعوہم لآبائہم، جب بھی کسی بچے کو بلانا ہے تو اس کے اصلی باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ، اس کے لے پالک باپ کو اصلی باپ کا نام مت دو. یعنی اللہ نے اس آیت کے ذریعے مشرکین مکہ کے اس ذہن کو اللہ صاف کر دیا کہ تم زید بن محمد مت پکارو، زید بن حارثہ ان کو پکارو. آگے چل کر کچھ ایسا واقعہ ہوا. نبی علیہ السلام حضرت زید کو پالتے تھے، بڑے اچھے اخلاق کے تھے. نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی، پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش. نبی نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا. بچہ اچھا ہے، یہ میری پھوپھی ذات بہن ہے، اٹھا کو ان کو کر ڈالا. دونوں کی مزاج نہیں جمتی تھی، دونوں کے اندر نکاح کا رشتہ نہیں بن پایا. زید نے اپنی بیوی زینب بنت جہش کو طلاق دے دی. اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کیجئے. یا اللہ وہ میرا بیٹے جیسا تھا، میں نے اپنی بہن کو اس سے نکاح کیا تو وہ میری بہو جیسی بن گئی، اب میں اس سے نکاح کروں گا دنیا والے کیا بولیں گے، یہ اپنی بہو سے بھی نکاح کر لیا. اللہ نے کہا کہ پالک بیٹا اصلی بیٹے جیسا نہیں ہوتا، اور نہ وہ تمہارا بیٹا ہے نہ یہ زینب تمہاری بہو ہے. دنیا والے بول لیتی بول لینے دو، ہم نے آسمانوں میں زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تم اسے اپنی زوجیت میں لے لو. اللہ تبارک و تعالی یہ حکم نازل کرنے کے بعد حضرت زینب بنت جہش جو صحابیہ تھی، نبی کی پھوپھی ذات بہن تھی، امہات المومنین بن گئی، ہم سب کی ماں بن گئی. زینب یہی کہا کرتی تھی رضی اللہ عنہا، تم سب کا نکاح زمین میں ہوا، میرا نکاح اللہ آسمان میں پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا. لوگ یہ کہتے تھے ارے یہ تو بیٹے جیسا ہے، یہ زید بن محمد ہے. نہیں، تم زید بن حارث پکارا کرو. آج بھی اکثر لوگ بچوں کو لے کو پال لیتے، پال لینا اچھی بات، یتیم بچوں کی کفالت کرنا، یتیم بچوں کو پالنا بہت اچھی بات، لیکن وہ بچے کو پالتے پالتے اپنا نام دے ڈالتا. اس کا باپ کون؟ میں. بھئی آپ لے پالک باپ ہیں لیکن اس کے باپ کا نام آپ نہیں لگا سکتے، اس کے اصلی باپ کا نام ہی لگانا، چاہے اس کا باپ کا نام کچھ بھی ہو، اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی ڈاکومنٹ بنانا، جو بھی آئی ڈی ہے، آدھار ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے،
جو بھی بنانا ہے، اسکول کی ٹی سی ہے، اصلی باپ کا نام لکھانا. تمہیں صرف پالنے والے باپ ہیں، لیکن نہیں، ہمیں پالتے پالتے اصلی باپ کا نام دے ڈالتی، اس کے اصلی باپ کو بھلا ڈالتی. تیرا باپ کون تھا؟ کہ ہمیں تیرے ماں باپ. تو ہم نہ ابا بولنا، میری بیوی کو اماں بولنا، تو میرا بیٹا. کیوں؟ آگے چل کو انہیں اچھا دیکھیں دے، کما کھلان دے کرنے کے ارادے سے اسے اپنا نام دے کو پال. یہ جائز نہیں. تمہیں اس کے ماں باپ بن سکتی. کب؟ اگر تمہاری بیوی بچپن میں اس بچے کو جب لی، تمہاری بیوی کے پاس اگر دودھ تھا، تمہاری بیوی نے اسے 5 مرتبہ الگ الگ موقع پر پیٹ بھر کے دودھ پلایا ہو، تو بے شک تمہاری بیوی اس کی رضائی ماں بن سکتی ہے، اور تم اس کے رضائی باپ بن سکتے ہو، اور تمہارے بچے اس کے رضائی بھائی بہنیں بن سکتے ہیں. لیکن تمہاری بیوی نے بچپن میں اس بچے کو کوئی دودھ نہیں پلایا، تو پھر اسے آپ اپنا نام نہیں دے سکتے. دودھ پلائی تو بھی تمہارا نام تمہیں نہیں دے سکتے. تمہیں باپ کا درجہ رکھتی، لیکن اس بچے کا جو اصلی باپ ہے اسی کا نام دنیا والا کے سامنے بولنا. تمہاری بیوی دودھ پلا کو رضائی ماں ہو گئی، تمہیں رضائی باپ ہو گئے، تو بھی اس بچے کو تمہارا نام نہیں دے سکتے. اس بچے کا اصلی باپ کا نام ہی اسے دینا. نبی کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا. ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. انہوں ایک بچے کو لے کو پال لیے تھے. وہ بچے کا نام سالم تھا. سالم بچہ تھا، پال لیے. آگے چل کو بڑے ہو گئے، داڑھی آ گئی ہوگی. سالم جب بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے، ان کا پالک بیٹا آیا تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں غصہ کر لے کو چلے آتے تھے. سالم حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی محسوس کرتی تھی کہ میرے پالک بیٹا میرے قریب آئے، میرے شوہر کو برداشت نہیں. اب کیا کرنا؟ نبی کے پاس گئے، شکایت کرے، اے اللہ کے نبی، یہ میرا بچپن سے میں نے اسے پالا ہے، یہ میرا بیٹا جیسا ہے، اور یہ میرا شوہر ہے. اب میرے شوہر کو میرا بیٹا نزدیک آئے تو برداشت نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ نبی نے پوچھا، کیا تم نے اسے بچپن میں دودھ پلایا؟ نہیں اللہ کے نبی، اس وقت میرے پاس نہیں تھا، میں نہیں پلا سکی. نبی نے کہا، اب اگر تمہارے پاس میسر ہے تو جاؤ اسے دودھ پلا کر اپنا بیٹا بنا لو. اے اللہ کے نبی، آج وہ بڑا ہے، آج وہ داڑھی والا ہے، تو کیا ہوا؟ اسے دودھ پلا کر اپنا بیٹا بنا لو. جن ماں باپ نے بچپن میں ایسے بچوں کو لے کر پالے ہیں، اگر اسے دودھ پلائے ہیں، تو بیٹی ہے تو بڑی ہونے کے بعد اس کے پالک باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. بیٹا تھا، آپ کی بیوی نے لڑکا تھا، دودھ پلا دیا، تو وہ لڑکا آگے چل کر بالغ ہونے کے بعد تمہاری بیوی سے یا تمہاری بیٹی سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی دودھ پلانے سے رضائی ماں، تمہاری بیٹی رضائی بہن بن گئی دودھ پلانے کی وجہ سے. اب دودھ نہیں پلائے، بچپن میں تمہاری بیوی کے پاس دودھ نہیں تھا، تم نے نہیں پلائے، اب چپکے ایسا لیا پال لینا شروع کرے، تو انہیں نامحرم ہے. ایسے بچے اگر بڑے ہو گئے، بیٹی بالغ ہو گئی، تو باپ اس سے پردہ کرنا. بیٹا ہے بالغ ہو گیا تو ماں کرنے والی اس سے پردہ کرنا. کیوں؟ دنیا والوں کو دیکھنے کے واسطے ماں، نہ انہیں اس سے پیدا ہوا، نہ انہیں اس کا دودھ پیا، انہیں اس کے لیے غیر محرم، انہیں اس کے لیے غیر محرم. یہ پالک بچوں کے معاملے میں بڑے مسائل ہیں جو دنیا نہیں جانتی. وہ کیا لیے پال لیا، ہمارا نام دے ڈالے، نہیں ہوتا. نبی نے کہا، اگر کوئی عورت کسی بچے کو اپنے شوہر کا نام دیتی ہے، جس بچے کو اس نے اپنے شوہر کے بستر میں پیدا نہیں کیا، جس بچے کو اس نے اپنے شوہر کے بستر میں پیدا نہیں کیا، کسی ایسے بچے کو اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، تو ایسی عورت کے اوپر جنت حرام ہے. کتنی بڑی وعید کی بات. ایک روایت میں ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے بولے. ہم نے ضرورت ہی نہیں کس کے کی بچہ لے پال لے ہمارا نام لگانے، آگے چل کو انہیں ہم نہ پالتا. ارے انہیں کہیں کا پالتا، اللہ پالتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی
یہ آیت نازل کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں نبی علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، طیب طاہر ابراہیم، لیکن اللہ نے ان کو وفات دے دیا بچپن میں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی امہات المومنین کے ذریعے دنیا کی عورتوں کو پردے اور اسلامی ادب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ احزاب میں سکھایا۔ بہت سارے آداب اللہ تعالیٰ سکھایا، تقریباً 9-10 آداب اللہ نے اس میں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے دنیا کے عورتوں کو کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اے میرے نبی، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو، بے شک اللہ تم سے نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کی بیویاں نبی سے دنیا کے مال کا سوال کر لی۔ ابو بکر صدیق آئے اپنی بیٹی عائشہ کو ڈانٹے، حضرت عمر بن خطاب آئے اپنی بیٹی حفصہ کو ڈانٹے، تم ایسی چیز کا مطالبہ نبی سے کیوں کرتی ہو جو نبی کے پاس نہیں ہے؟ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تم دولت کا مطالبہ کیوں کرتی ہو؟ اللہ یہ آیت نازل کر کے کہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر ان کو مال چاہیے تو مال دے دیں گے، لیکن یہ تمہاری زندگی سے رخصت ہو جائیں گے۔ نہیں، مال نہیں چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، تو آخرت میں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ۔ پوچھو ان کیا دنیا ہونا کہ آخرت ہونا، کیا نبی ہونا، جنت ہونا، یا دنیا کا مال ہونا؟ یہ آیت اترنا تھا، ساری امہات المومنین توبہ کری، وہ بولے ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم کو مال نہیں چاہیے، ہم کو بس اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کی جنت چاہیے۔ بعض عورتیں رہتی اپنے شوہر سے مال کا مطالبہ کرنے والی، کب تو بھی دیکھو ان کو ہسبینڈ سے مطلب نہیں، اونلی مال سے مطلب۔ کیا جی ابھی میری وہ چیز دلاتے نہیں کیا، ابھی سننا دلاتے نہیں کیا، چاندی دلاتے نہیں کیا، نکلس دلاتے نہیں کیا، انگوٹھی دلاتے نہیں، خالی مطالبہ۔ جبکہ اس عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی کمائی کتنی ہے، ہسبینڈ کی انکم کتنی ہے، ہسبینڈ کی آمدنی کتنی ہے۔ جتنی چادر ہوتی ہے اس کے اندر ہی پیر کشادہ رکھنا چاہیے، جتنی انکم ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے اخراجات برداشت کرنا چاہیے۔ شوہر کی انکم سے بڑے بڑے مطالبے آپ کرو گی، بیچارہ کہاں جائے گا؟ کیا سود لائے گا؟ آپ کے مطالبات کے لیے کیا حرام کے پیسے اٹھائے گا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ رہتی جو اچھا کماتی لیکن اپنی بیویوں پر مال خرچ نہیں کرتے، ایک نمبر کے کنجوسا بخیلا رہتے، کماتی اچھا لیکن بیوی کیا بھی چھیے سر کا نہیں، پیسے لینا کا تو 100 بار حجتاں کرنا، آٹا خالی ہوا لاتا نہیں، تیل خالی ہوا لاتا نہیں، ٹماٹے خالی ہوئی لاتا نہیں، ترکاری لاتا نہیں۔ اب انہیں کیا کرنا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بخیل بعض لوگ رہتے تھے، صحابی آپ کو پوچھتے تھے، اے اللہ کے نبی ہمارے شوہر ایک نمبر کے بخیل، ہمیں کیا کرنا؟ روزی روٹی کو ڈھنگ سے پیسے بھی نہیں دیتا،
ہم کیا کریں؟ نبی بولے تمہارے بچوں کی روزی روٹی کے حد تک جتنا پیسوں کی ضرورت ہے انہیں نہیں دیا تو بھی اس کے جوب میں سے کاٹ لے سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی۔ اب یہ حدیث سن کو مرد کی پاکٹ خالی نہیں کرنا صبح سے، اس مرد کے پیسے تو ہاتھ نہیں لگانا جو بن مانگے تم نہ دیتے رہتا، کھلاتے رہتا، پلاتے رہتا، مستلا کو پہناتے رہتا۔ وہ مرد کے پیسے ہاتھ لگا سکتی جو ایک نمبر کا وکیل رہتا، وہ تیج پیسے ہم کو ہاتھ لگانا جتنا تمہاری روزی روٹی آٹا پانی چل رہا اسی پیسوں کو ہاتھ لگانا۔ اے مول صاحب بول ڈالے گا تو جوبا خالی کریں گے کان تو۔ بخیل مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی اور گناہ کا کام کرے گی اس کے لیے عذاب دگنا ہم آخرت میں تمہیں دیں گے۔ یہ بات اللہ پر ہمیشہ آسان ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ دنیا کی عام عورتیں گناہ کریں گی، ایک گناہ کا ایک بدلہ دیں گے، لیکن تم مثالی عورتیں ہو۔ اگر تم بے حیائی کا کام کرو گی تم کو ڈبل گناہ دیا جائے گا، ڈبل سزا دی جائے گی۔ اس بات کی تنبیہ اللہ نے کیا کہ تم دین کی متقی پرہیزگار عورتیں ہو کر بے حیائی کا کام مت کرو۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو 22ویں پارے کی پہلی آیت وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی، نیک عمل کریں گی، ان کا اجر ہم دگنا عطا کریں گے اور ان کے لیے بہت عزت کا رزق ہم تیار کر رکھے ہیں۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف ہے تو تم اپنے بات میں لچکدار باتیں پیدا مت کرو۔ تم اپنی آواز میں نرمی اور شائستگی مت پیدا کرو، اپنی بات میں نرمی اختیار مت کرو، اس لیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ حد سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ بات کرو تو بھلی بات کرو۔ یہ آیت بڑی عبرتناک ہے عورتوں کے لیے۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ اے نبی کی بیویوں، کسی غیر محرم سے بات کرنا ہے تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو۔ لچک پیدا مطلب شائستگی، نرمی پیدا مت کرو۔ گھر میں کون تو بھی آگے، تمہارے گھر میں کون بھی مرد بانے نہیں، دروازہ مار رہا غیر محرم، نام لے رہا تمہارے ہسبینڈ کا، تمہارے ہسبینڈ گھر پر نہیں، تمہیں اندر سے نرمی آواز میں، شائستگی آواز میں باتیں مت کرو۔ کیوں؟ لچکدار آواز میں باتیں کرو گی اس کے دل میں روگ پیدا ہو جائے گا، کتنی عزت دیکھو، کتنی نرمی سے، کتنی محبت سے بات کر رہی، شاید انہوں مجھے پسند کرتی کیا کی، پھر اس کے دل میں تمہارے لیے بیماری پیدا ہو جاتی اور انہیں جان بوجھ کر ایسے ہی ٹائم پر آنا پسند کریں گا جب تمہارا ہسبینڈ نہیں رہے گا۔ اللہ کیا بول رہا؟ بات کرے تو کھری بات، بھلی بات۔ تمہارے ہسبینڈ ہیں کیا؟ نہیں جی نہیں ہے انہوں، نہیں ان سے کہا، اے نہیں جی بعد میں آتی، جاؤ جی، تمہیں ایسا بول جھٹک کو بھگا ڈالنا، ڈر لے چلے جانا انہیں۔ یہ کہہ رہے وہی کیسا جھٹک کو ڈال رہی، ابھی ذری دیر کھڑا تو کیا گالیات میں سننے کا جھٹ چھوڑنا انہیں ناراض ہوتا کہ کیا ہوتا کہ اس کا کیئر نہیں کرنا۔ لیکن اللہ کیا بول رہا؟ لچکدار آواز، نرم آواز نہیں، کڑک آواز میں، سخت الفاظ میں، دو جملے میں جواب دے بھگانا۔ کیا ہونا جی تم نا؟ نہیں تمہارے ہسبینڈ ہونا، نہیں جی انہوں بعد میں آتی، جاؤ جی ہوندے لے ابھی تمہیں کیا ہوں ڈاری نا، جا چھوڑنا ہو نہیں۔ بعض عورتیں دروازہ کھول کو ڈائریکٹ سامنے آ جاتی، کیا ہونا تھا با؟ نہیں تمہارے ہسبینڈ انہوں نہیں ہے، کہیں کہے تھے نہیں، ذرا کہ آؤ چائے پی جاؤ، کہتے آؤ بیٹھو،
हल्लू बुलाई क्या चाप बिलाई हो गया फितना शुरू। वहां से फितना शुरू, बातें होती, मोबाइल नंबर लेती, एक दूसरे के कॉलिंग चैटिंग होती, मुलाकात होती, जिना होता, मुंह काला होता, नाक कट हो जाती, खानदान टुकड़े होते जाते। ये पूरी बीमारी का हल अल्लाह क्या बोलता? दरवाजे के पीछे से बात करो, कड़क बात करो, सख्त बात करो, लेकिन अपनी बात में लचक नरमी पैदा मत करो। सामने वाले के दिल में शैतान वसवसे डालेगा तो तुम्हारे खिलाफ बीमारी उसके दिल में पैदा हो जाएगी। इसीलिए औरतों की आवाज़ पर्दा, मर्दबाना इमाम है, औरतें पीछे मुक्तदियों में खड़ी हैं, इमाम से गलती हुई तो औरत सुभान अल्लाह नहीं बोलना, सुभान अल्लाह कहने के अपने लचकदार आवाज़ में बोल डाली, यहाँ इमाम साहब के सीने में इन्ना लिल्लाह के ख्यालात जागना शुरू हो जाए। अरे वाह, कौन रे जवाब दी इस वाली ने? सुभान अल्लाह का तो क्या मस्त जवाब देना रे, इसकी आवाज़ ही कितनी प्यारी है, इन्हें कितनी प्यारी है। शैतान जब ही शुरू कर डालता वसवसा। अल्लाह के नबी क्या बोले? इमाम से गलती हुई तो भी खाली हथेली के पीछे आवाज करो, लेकिन अपनी आवाज मत सुनाओ। हथेली को हथेली मार कर उसे तंबी करो, तुम गलती कर रहे हो, लेकिन अपनी आवाज मत सुनाओ। अब आवाज सुनाए तो अल्लाह कैसा बोल रहा? वकुलना कौलम मारूफा, बात करे तो खरी, बिल्कुल सलीस, जर्रा भी उसके अंदर लचकदार नहीं रहना, नरमी नहीं रहना, शाइस्तगी नहीं रहना। नरमी शाइस्तगी किसे बोलती? मोहब्बत पैदा करने वाले नखरे उसके अंदर मौजूद रहते, वो सब नहीं रहना। तीसरी नसीहत। चौथी नसीहत अल्लाह करता है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, अपने घरों में बैठी रहो, जाहिलियत की बनाओ सिंगार ना करो, जैसे जाहिलियत की जीनत इख्तियार लोग करते हैं। तुम क्या करो? वाकिमनस्सलाता, नमाज कायम करो, वातीनज़्ज़काता, ज़कात अदा करो, वातिअनल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी दूर कर दे और तुम ही पाक कर दे, वो खूब पाक करने वाला है। जाहिलियत के बनाव सिंगार से मनाव कर रहा, जाहिलियत का बनाव सिंगार का तो नाजायज मेकअप नको करो बोल रहा अल्लाह ताला। जायज मेकअप है, नाजायज मेकअप है। जायज मेकअप का तो बेडरूम में अपने हस्बैंड के लिए कितना भी बन संवरना है औरत को बन संवर सकती, खुशबू भी लगाना चाहे खुशबू भी लगा सकती बेडरूम में ओनली अपने हस्बैंड के लिए। इसे जायज मेकअप बोलती, इसे जायज बन संवरना बोलती। बेडरूम के अंदर चाहे तुम कैसा भी बनाओ सिंगार करो, कैसे भी कपड़े पहनो, कितना भी तुम अपने शोहर को लुभाने वाले अपने बदन की बनाओ सिंगार करो, वो तुम्हारे लिए जायज है। बेडरूम में तुम्हारे हस्बैंड के लिए तुम और तुम, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए, ये जायज है। नाजायज मेकअप को सा शादियां में जाने से पहले 4-4 घंटे आईना कान के सामने बैठ को कलरान थोपले को ऊपर से नीचे क्रीमा कते, पाउडरा कते, तेल कते, मालिश कते, पालिश कते, क्या 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 की। बात जाने घर में बनती, बात जाने पार्लर जाती, जाको खूब बन सवार को आती, उन्हें कान जाने शादी में जाने, वलीमे में जाने, मंगनिया में जाने, रस्मा में जाने, ऐसे वैसे इसमें जाने। कौन देखती वहां? हस्बैंड मियाँ तो कहाँ मरे रहती है मर्द बानिया में, दुनिया वाले को दिखाने के वास्ते। ये नाजायज मेकअप, ये जायज मेकअप नहीं। अच्छा, आपका बनाव सिंगार सिर्फ खवातीन के हद तक है, खवातीन के महफिल में है, तो भी आपको ऐसा मेकअप नहीं करना चाहिए जो कुरान और हदीस में अल्लाह ने मना किया। कुरान हदीस में मना है तो मेकअप कैसा? आईब्रो कराना नाजायज मेकअप। अल्लाह के नबी कहते हैं चेहरे के बाल उखाड़ने वाली औरत पर अल्लाह की लानत उतरेगी, ये आईब्रो कराना जायज नहीं। और खिंजीर का केमिकल मिक्स हुआ सो लिपस्टिक, अगर खिंजीर का पेस्ट उसमें नहीं है तो आपके लिए कुछ भी बनाओ सिंगार है अपने हस्बैंड के लिए, दुनिया वालों के सामने नहीं। दुनिया, अल्लाह के नबी कहते तुम्हारा बनाओ सिंगार तुम्हारे शौहर के लिए है,
دنیا والوں کے سامنے ہمیں بن سنورتی، ہمارا شوہر جب تھک ہار کے کئی دن سفر کے بعد گھر پہ لوٹتا ہے تو ہم ان کے لیے کوئی بن سنورتے نہیں، کوئی میک اپ نہیں کرتے، کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنتے، دنیا والوں کے سامنے جانے سے پہلے دنیا کا میک اپ کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاہلیت کے بناؤ سنگار مت کرو۔ دانتوں میں خلال پیدا کرتی تھی اس زمانے میں، سان سے گھس کو دانتوں میں جدائی پیدا کرتی تھی، اس زمانے میں کھلے دانت خوبصورتی کی علامت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قدرت کے چہرے کو بدلنے والی عورت پر اللہ کی لعنت۔ اللہ جس طرح قدرت کا چہرہ بنایا وہ خوبصورت بنایا، اس قدرت کے چیز کو تبدیل کرنا یہ اللہ کی لعنت کا موجب۔ ڈپلیکیٹ بالا میں، چھوٹے بالوں میں ڈپلیکیٹ بال لگانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر 4 باتوں کی نصیحت کیا۔ ایک، جاہلیت کا بناؤ سنگار نہیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد اور بھی اللہ تعالیٰ مومنوں سے نصیحت کرتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ مومنوں سے اللہ 2 نصیحتیں کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو جانا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اگر وہ بلائے یا اجازت دے تب نبی کے گھر میں گھسنا، دیگر لوگوں کے گھر میں گھسے سرکا جاک نبی کے گھر میں نہیں گھسنا۔ اللہ یہ آیت امت کے مومنوں سے نصیحت کیا۔ اور دوسری نصیحت اللہ کیا کیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر تمہیں نبی کے گھر پر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنا ہے، ڈائریکٹ سامنے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں پوچھنا بلکہ دیوار کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے اپنے چہرے کو موڑ کے پیچھے سے سوال کرنا، ڈائریکٹ جا کے نہیں جھانکنا۔ ایک تو بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہیں گھسنا، دوسرا کوئی مسئلہ پوچھنا بھی رہا ڈائریکٹ جا کے فیس ٹو فیس نہیں پوچھنا، چہرہ موڑ کے پردے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے مسئلہ پوچھنا۔ مومنوں سے اللہ 2 نصیحت کیا۔ پھر اللہ نبی کی بیویوں کو نصیحت کرتا آگے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، کہو تمہاری بیویوں سے، وبناتک، تمہاری بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، امت کی تمام عورتوں سے۔ 3 عورتوں سے اللہ مخاطب کر رہا۔ اے میرے نبی سب سے پہلے تم اپنی بیویوں سے کہو، پھر تمہاری بیٹیوں سے کہو، پھر امت کی عورتوں سے کہو۔ کیا ہے وہ نصیحت؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر دوپٹہ اوڑھ کے رکھیں، سینے کھلے نہ رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ ان کے لیے بہترین علامت ہے کہ وہ اپنے بدن پر چادریں ڈھانپ کے رکھیں۔ کیوں؟ فلا یوزین، اگر ایسا نہیں کریں گی تو دنیا والے ان کو چھیڑیں گے، دنیا والے بری نگاہ ان پر ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر کوئی شخص دنیا کی بری نگاہ نہ پڑے، اسی لیے ان سے کہو اپنے سینے اور اپنے بدن پر چادریں ڈھانک لیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ 9ویں نصیحت جو اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر ایک آیت سورہ احزاب کی 48ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو تم ویسے نہ ہو جانا جیسے موسیٰ کو تکلیف دینے والے بنی اسرائیل ہو گئے، موسیٰ کو الزام لگانے والے ہو گئے، اللہ نے ان کے الزاموں کو بری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں بڑے باوقار نبی ہیں۔ 68 نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب۔ اللہ اس آیت میں کیا بول رہا؟ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، اللہ ان کے الزامات کو دور کریا۔ اے امت محمدیہ، بغیر دیکھے بغیر سوچے کسی پر الزام لگانے والے تمہیں ویسے نہ کو بنو جیسے بنی اسرائیل موسیٰ کو الزام لگانے والے بن گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا الزام لگائے تھے بھائی؟ بنی اسرائیل کیا الزام لگائے؟
موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جب ندی پار کر کو نکلے دریائے نیل، اب اس کے بعد جہاں بھی جاتے تھے کہاں تو بھی پانی کا چشمہ ندی تالاب ملی تو بیلا بکرے نہائے سرکا ننگے سب جنے اتر کو نہاتے تھے، ادھر بھائی کا ادھر مرد بانے، دیکھ سکتی ہیں کہ ادھر کوسی عورت ہے، ادھر والی دیکھ سکتی کہ ادھر کوسا مرد بانا ہے، ننگے پورے ننگے۔ موسیٰ علیہ السلام منع کرتے تھے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سطر نہیں کھولنا، عورت کا بدن مرد نہیں دیکھنا، مرد کا بدن عورت نہیں دیکھنا، یہاں تک کہ نبی نے کہا کوئی مرد کسی مرد کو بھی ننگا نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی اپنا سطر نہ کھولے۔ پردہ یہ حیا کے چیزاں، یہ پردے اور حیا کے چیزاں، شرم اور حیا کے چیزاں، اللہ بڑا با حیا، اللہ با حیاؤں کو پسند کرتا، اللہ بے حیا نہیں، اللہ بے حیاؤں کو پسند نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام منع کرتے تھے، ندی ملی جانوراں اترے سرکا اترے کی نہائی کی، جب بھی پانی میں اترنا ہوتا ننگے ساتھ میں نہاتے تھے، ایک ساتھ نہیں، ندی کے ایک کنارے عورتیں یا ندی کے کنارے مرد بانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام منع کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسا نہاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اگر نہانا ہوتا تو جنگل میں جا کو اپنے ناف سے لے کر گڑگے تک نیچے تک ایک لنگی کا کپڑا رکھ کے اپنے بدن کو جنگل میں چھپ کے سب سے نہاتے تھے اور اپنے کپڑے دھوتے تھے، پھر چادر ڈھانک کر آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بدن کسی نے نہیں دیکھا، ہمیشہ چادر ڈال کر ڈھانک کر رکھتے تھے اپنے بدن کو موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا بدن نہیں دیکھے تھے، اسی لیے بنی اسرائیل الزام کیا لگائے؟ موسیٰ کے بدن میں برس کی بیماری ہے، تن کی بیماری ہے، وہ سفید سفید چمڑے کو آتا نا، ادھے ویسی بیماری ہے، اسی لیے انہوں چمڑا نہیں دکھاتے، اپنا بدن نہیں دکھاتے، اسی لیے انہوں ہمارے ساتھ ندی میں پانی نہیں نہاتے، ایسا الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کے الزامات کو دور کرنے کیا کریا؟ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں ہمیشہ کی طرح اپنی چادریں نکال کر ایک پتھر پر رکھ کر، اپنا عصا بازو رکھ کر، چادر کمر تک باندھ کے نہا رہے تھے، کپڑے دھوئے رکھے اور نہا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر سے کہا کہ اے پتھر تو موسیٰ کے کپڑے لے اور بھاگنا شروع کر دے۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر رکھے تھے، وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے یہ پتھر کہاں لے بھاگ رہا، میرے کپڑے، ڈنڈا لیے، رے میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے کا موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ اب اللہ کے حکم سے پتھر چپ کے بھاگ رہا، جا رہا، اللہ بولا موسیٰ کے کپڑے لو بھاگو۔ اب اللہ کے حکم سے پتھر لے بھاگ رہا، موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لے میرے کپڑے دے میرے کپڑے دے کر بھاگ لے کاری۔ کہاں تک بھاگ لے آیا یہ پتھر؟ جہاں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 سردار ایک جگہ بیٹھ کو تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ پتھر لے جگ رکا ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چادریں تھی وہاں، سرداران دیکھ تو پہچان لیے، وہ کپڑے دیکھتے ارے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے نا۔ ذری دیر میں موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لے کے آئے، میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے دیکھے، وہ پتھر کے اوپر سے اپنے چادریں نکالے اور وہ لکڑی لے کو پتھرے کو کہیں مارا مارے۔ تو لے بھاگتا کیا؟ مجھے بھگاتا کیا؟ اللہ قرآن میں بولتا اے امت محمد یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ایسے مت ہو جانا جیسے موسیٰ پر الزام لگانے والے وہ بنی اسرائیل ہو گئے تھے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو کچھ وہ الزام لگاتے تھے اللہ نے ان کے الزام کو دور کر دیا۔ کیسے دور کریا؟ پتھر کو کپڑے دیکھ بھگا کو دور کرے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کا بدن دیکھے، ہٹا کٹا خوبصورت بدن، نہ کوئی نشان، نہ کوئی برس، نہ کوئی تن، نہ کوئی داغ، نہ کوئی دھبا، بڑے ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان موسیٰ علیہ السلام، تب ان کے تمام الزامات دور ہو گئے۔ ہمیں کیا بولتے تھے؟ ان کو بدن کی بیماری ہوگا، چمڑی کی بیماری ہوگا، وہ بیماری، ان کو تو کوئی بیماری نہیں، ہم خامخواہ ان کو الزام لگاتے رہے۔ اللہ بولیا ہم نے ان کے الزام کو دور کر دیا۔ ایسا آج کے زمانے میں بغیر دیکھے ہم کسی کے اوپر بھی الزامہ نہیں لگانا، ہرگز ہرگز نہیں لگانا۔ اس بات کی نصیحت اللہ تعالیٰ اس پارے میں کیا۔ آگے ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا یہ ملک یمن کا ایک شہر ہے، ملک یمن کو کہا جاتا ہے۔ اسے
اس سبا کا نام سبا اس لیے پڑا کہ یہاں لوگ بہت زیادہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے تھے. اسی ملک سبا میں ملکہ بلقیس رہا کرتی تھی، جو ہدہد پرندہ جا کر جہاں کی خبر لایا تھا، اور بلقیس اپنے سلطنت کو لشکر کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ایمان، یہی وہ ملک تھا. لیکن یہ زمانہ بلقیس کا زمانہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اس سورہ سبا، اسی ملک کے نام سے سورہ کا نام اللہ رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو کئی نعمتیں دے رکھا تھا. سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ باپ بیٹوں کو کئی انعامات دیا. جیسے اسی پارے کے اندر اسی سورہ میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو، پرندوں کو داؤد کے تسبیح کے ساتھ ملا دیا. جب بھی داؤد علیہ السلام تسبیح گنگناتے بیٹھتے، داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح گنگناتے، پرندے بھی تسبیح گنگناتے. یہ پہلی نعمت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا. دوسری نعمت اللہ کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا وَفَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت بڑی فضیلتیں عطا کی. پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح دہراتے، پرندے اس کے ساتھ تسبیح دہراتے، اور ہم نے لوہا اس کے لیے نرم کر دیا. جیسے آٹا گوندنے کے بعد لوہا ہاتھ میں آٹا نرم رہتا، وہ آٹے کو جیسا چاہے ہمیں پیڑا بنا سکتی، روٹی بنا سکتی، جیسا موڑ سکتی. آٹا جتنا نرم ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا ویسا نرم کر ڈالا تھا. آج کے زمانے کے لوہے کو خوب لال کر کو گرم کرے تو ذرہ نرم پڑتا، ہتھوڑے مارے سوتا، ہاتھ میں لے کو کلائی سوتا نرم نہیں پڑتا. داؤد علیہ السلام کو ٹھنڈا لوہا بھی آٹے کی جیسا نرم کر کو اللہ دے ڈالا تھا. یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کا فضل تھا. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے. زرہ کسے بولتی؟ میدان جنگ میں جانے سے پہلے جو سنکل چین کی جو ڈریس پہنتے اسے زرہ بولتے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے. اللہ بولتا یہ دوسری نعمت ہماری کہ ہم نے تمہارے لیے لوہا نرم کر دیا. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرًا. اور ہم نے سلیمان کے تابع ہواؤں کو مسخر کر دیا. وہ ہواؤں کے ذریعے اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر کو اڑ کر جاتا تھا. ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. صبح و شام جہاں چاہے وہ ہواؤں میں اڑ کر جاتے. وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنُ الطِّيرِ خِطْرًا وَمِنَ الْجِنِّ وَمَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْكُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ تانبے کا چشمہ بہا دیا. تانبے کا چشمہ اللہ ان کے لیے بہایا. اور جناتوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ کر دیا. یہ ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا جو اس پارے کے اندر اللہ نے بیان کیا. سلیمان علیہ السلام کو دیکھے تو ڈرتے تھے جنات، اور بڑے بڑے کام کراتے تھے سلیمان علیہ السلام. لیکن ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی موت آنی تھی، موت آ گئی. جب سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی بہت بڑا ایک اللہ کا گھر بنانے کا حکم جناتوں کو دیے، جنات کام کرنے لگ گئے. سلیمان علیہ السلام بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. جب لمبا قیام ہوتا تو ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑ جاتے تھے نماز کے بیچ میں. ایک مرتبہ نماز پڑھتے پڑھتے ایسے ہی لکڑی میں ٹیک لگا کر کھڑے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا کاٹا تمام ہو گیا. اسی لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے حالت میں سلیمان علیہ السلام کی اللہ روح قبض کرا دیا. سلیمان علیہ السلام انتقال ہو گئے. لیکن ایسے ہی ٹیک لگا کر کھڑے رہے کئی مدتوں تک.
نبی کا جسم نہ گل سکتا ہے، نہ سڑ سکتا ہے، نہ بو آ سکتی ہے، نہ کوئی زمین کا کیڑا مکوڑا ان کو چھو سکتا ہے، ایسے ہی کھڑے تھے۔ آخر کار جب جنات اپنا کام تمام کر لیا، اللہ کے گھر کو بنا لیے، جس لکڑی کو ٹیک لگا کر سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، اس لکڑی میں اللہ دیمک پیدا کیا۔ اس دیمک نے اس لکڑی کو چاٹ کر کھوکھلا کر دیا، لکڑی ڈھل گئی، سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تب پتا چلا جناتوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال ہوئے کئی مدتاں ہو گئے۔ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسی حکومت اللہ دے رکھا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اسی سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من لدنک، اے میرے پروردگار، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے پروردگار تو مجھے ایسی سلطنت عطا کر جیسی سلطنت میرے بعد تو کسی کو بھی نہ عطا کر۔ اے اللہ جناتوں کی سلطنت تو مجھے ایسی عطا کر کہ میرے بعد قیامت تک ویسی سلطنت کسی کو مت عطا کر۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہتے، تہجد کی، ایک جن آ کو ستاتا نبی، وہ جن کو نبی گلہ دباغ پکڑ لیتے ہیں ایسا مسجد نبوی کے ستون سے، گھٹ دباغ پکڑ لیتے، اس کا تھوک نکل کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر پڑتا، فوراً سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ جاتی نبی کو، اور سلیمان وہ دعا یاد آتی، نبی علیہ السلام وہ جن کو چھوڑ ڈالتا اور بولتی، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو قبضے میں رکھنے جیسی دعا اے اللہ تو دنیا میں کسی کو مت دے ایسی دعا نہ کرتے تو میں آج یہ جن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا، مدینے کے بچے اس سے کھیلتے، لیکن میرے بھائی سلیمان ویسی دعا کر ڈالی، اللہ قبول کر ڈالا، میں چاہ کر بھی اس جن کو قبضے میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ میرے بھائی کی دعا قبول کر ڈالا۔ میں جب قبضے میں نہیں کر سکتا تو میں کیسا بندوں، چھوڑ ڈالا۔ ہمارے نبی جن کو قبضے میں نہیں کر سکے، آج کل کے یہ چور لوگ جو جناتوں کی بات سنتا، جن اس کے قبضے میں نہیں رہتا بلکہ انہیں جن کے قبضے میں رہتا۔ کوئی دنیا کا مائی کا لال جن کو اپنے قبضے میں کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ بول دیا، جب اللہ یہ حکومت سلیمان علیہ السلام کو دیا، دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ نہیں دیا تو بول رہا کسی جن کو کوئی قبضے میں کر ہی نہیں سکتا۔ جناتا ہمارے جیسے انسان انہوں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا، ہم نہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی توفیق رکھا۔ جنت میں جب جائیں گے تو الٹا ہو جائیں گا مسئلہ، جناتا ہم نہ دیکھیں گے، ہم نہ نہیں دیکھیں گے، ہمیں جناتا کو دیکھیں گے۔ دنیا میں جناتا ہم نہ دیکھ رہے، ہمیں جناتا کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم یہ، جناتا ہم نہ دیکھ رہے، ہمیں جناتا نہیں دیکھ رہے، اللہ کا بہت بڑا کرم یہ۔ سوچ کو دیکھو، انسان کو دیکھ رہا، لڑنے کو مر کو کورٹا میں پولیس اسٹیشن میں تے پہلا کرائم کے بھر جا رہا۔ اگر جناتان کو بھی انسان دیکھتے رہتے، ایک انسان کی ایک جنات کی فائٹنگ کرتے، وہ اور ایک کرائم، بڑے کرائم برانچ میں انسان جناتان کی فائلہ رہتے تھے، کیا بھئی کیا کیس، ایک انسان کا ایک جنات کا فائٹنگ چل رہا، مقدمہ چل رہا، ایسا انسان دیکھے تو یہ کرائم، یہ لڑیا، یہ جھگڑے، یہ مرڈر، یہ زنا، یہ ریپ۔ اب انسان جناتان کو اگر دیکھ لیتے تو پتہ نہیں وہ کہتے جھگڑے، وہ کہتے ریپا، وہ کہتے مرڈرا رہتے تھے کہ کیا ہے۔ اللہ ہمارے انکھیں نہیں دکھایا، کہیں کو تو دیکھ لیا تو چلتے فتنے میں، اس کے فتنے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تیری آخرت بنا لے گا تو اللہ ہمارے انکھیں سے وہ جھل رکھ ڈالا جناتان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سبا کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کیا سبا والوں کو، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ ان کو برباد کر دیا۔ ملک سبا پر اللہ کے انعامات، ناشکری کرنے پر اللہ کے عذابات۔ ملک سبا یمن کا ایک شہر ہے، بڑا خوشحال ملک تھا۔ اللہ نے ایک نبی کو ان کے پاس بھیجا، وہ نبی ان کو آ کر سمجھائے، نبی اللہ کی توحید مان لو۔ انہوں ایک آفر رکھے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ہمارا گاؤں ہے، جب بھی بارش کا موسم آتا، پہاڑوں کے اوپر سے بارش آتا، ہمارے پورے گاؤں میں پانی بھر جاتا، بارش کے موسم میں گاؤں خالی کر کو باہر جانا پڑتا۔ آپ ایک ایسا کام کرو، بارش کے موسم میں بارش آئے تو بھی ہمارے گاؤں میں پانی نہیں آنا ہو، باہر چلے آنا،
ہمیں سال کے 12 مہینے گاؤں میں رہنا، ایسی کوئی انتظام کرو، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب مل کر ایک دیوار بناتے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بڑی یو شیپ کی دیوار بنا ڈالی۔ جب بارش کا پانی آتا وہ دیوار کو ٹکر کھا کر گاؤں کے پیچھے سے باہر چلے جاتا، گاؤں کے اندر نہیں رکتا۔ سارے بستی والے ایمان لے کر آئے۔ اب یہ جو پانی دیوار کے دائیں بائیں سے گاؤں کے پیچھے سے باہر نکل رہا تھا، وہاں پر ہرا بھرا باغیچہ اللہ ان کو بنا دیا، ان کے ایمان لانے کی برکت سے۔ اللہ بولتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، بلا شبہ ملک سبا کے رہنے والے کی جگہ میں ایک بہت بڑی نشانی تمہارے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ جنتان ان یمین و شمال، 2 باغ ہم نے ان کے گاؤں کے 2 دیواروں کے کنارے دائیں بائیں 2 باغیچے ہم نے بنا دیے۔ من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور، اور اللہ نے ان کو کھانے کے لیے پاکیزہ رزق اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، بے حد اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کی برکت سے نہ صرف بارش کا پانی دائیں بائیں باہر لے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب باغیچے میں پھلدار فروٹ اللہ عطا کر دیا۔ چند سالوں کے بعد وہ نعمتاں کھاتے کھاتے ان کو مستی چڑھ گئی، چربی چڑھ گئی۔ اب انہوں کیا کرے؟ اللہ کی نافرمانی شروع کرے۔ ایسے بغیچے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اگر کوئی شخص ٹوکرا لے کو ایسا خالی ایک راؤنڈ مار لے کے آیا تو پکے ہوئے پھل وہ ٹوکرے سے بھر جاتے تھے، آرام سے ایسا لے کو ڈال لے کے آیا تو ٹوکرے بھر جاتے۔ گھنا جنگل، نیچے ہریالی، وہاں میٹھے ٹھنڈے چشمے کا پانی، کوئی تکلیف نہیں ان کو۔ ملک سبا کا آدمی اس جنگل میں سے نکل کو دور تک گیا تو معلوم نہیں ہوتا تھا میں کتنا دور جا رہا ہوں۔ آخر کار جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، نافرمانی کیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سیلاب کو روانہ کیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ خَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اللہ بولتا جب انہوں ناراض اعتراض کرے، انکار کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، جو دیوار ہم باندھ کے ان کے دائیں بائیں سے پانی لے جا کے باغیچے بنائے تھے، اس دیوار کو ہم نے توڑ دیا، پورا پانی باغیچے میں آ گیا، اور وہ ہرے بھرے باغوں کو ہم نے بیری کے کانٹے دار درختوں میں بدل دیا۔ ان کے ہرے بھرے باغیچوں کو کانٹے دار ایک ویران جنگل ہم نے بنا دیا، پھلدار باغیچہ جا کر کانٹے دار باغیچہ ہم نے بنا دیا۔ آپ کو معلوم قرآن میں یہ تیسری نصیحت ہے اللہ کی نعمت کے انکار کرنے پر عذاب کی شکل کا۔ بنی اسرائیلیاں سب سے پہلے اللہ سے منہ سلوہ مانگے، اللہ منہ سلوہ ہوتا رہا، ناشکری کرے، اللہ ان کو عذاب سے برباد کر ڈالے۔ اس کے بعد نصارہ اللہ سے مائدہ کا سوال کرے، اللہ ان کے لیے مائدہ نازل کرے، ناشکری کرے، اللہ ان کو خنزیر بنا ڈالے۔ یہ تیسرا، ملک سبا والے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغیچے بنایا، انکار کرے، اللہ ان کے باغیچوں کو کانٹے دار جھاڑیوں میں تبدیل کر دیا اور اس ملک کو اللہ تباہ کر دیا۔ یہ ہمارے لیے کیا عبرت رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو آپ کو ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے، نا شکراپن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نا شکراپن کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف تم کو برباد کرے گا بلکہ اس نعمت سے بھی بڑے بڑے عذاب اللہ تمہیں چکائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ فاطر۔ فاطر بولتی پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا، خالق، فاطر، فاطر خالق ایک ہی معنی میں، پیدا کرنے والا۔ سورہ فاطر میں توحید کی باتیں ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ بولتا دیکھنے والا نہیں دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔
वला ज़िल्लु वलल हरूर, धूप और साया बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदे और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। ये सब मिसाल अल्लाह कही दे रहा, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। जो कुछ है वो सब अल्लाह सुन सकता, लेकिन जो खबर में है वो वैसे नहीं सुन सकते जैसा अल्लाह सुन सकता। अल्लाह 3 मिसाल देले काको बोला, ऐ मेरे बंदो याद रखो, देखने वाले अंधे बराबर नहीं हो सकते, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते, धूप और छाँव बराबर नहीं हो सकते, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह और खबर वाले बराबर नहीं हो सकते। क्या बेहतरीन मिसाल। जिस तरह एक नाबीना बीना बराबर नहीं, रोशनी अंधेरा बराबर नहीं, धूप छाँव बराबर नहीं, जिंदा मुर्दा बराबर नहीं, अल्लाह का ये खबर वाले का, अल्लाह हर चीज सुनता, खबर वाले क्या भी नहीं सुनते। बोल रहा इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह सब कुछ सुनता। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, लेकिन खबर वाले वो कुछ नहीं सुन सकते जो तुम सुनाना चाह रहे हो। अल्लाह में खबर वाले में इतना फर्क जैसे जिंदे और मुर्दे में फर्क है, रोशनी अंधेरे में फर्क है, और तुम्हारे देखने ना देखने में फर्क है। इन अंत इल्ला नज़ीर, मेरा नबी तो सिर्फ डराने वाला है। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, हमने हमारे नबी को हक के साथ डराने और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत नहीं मगर इसमें एक डराने वाला जरूर गुजरा है। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरानी आयत से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज इशा की नमाज के बाद हमारे एक फाजिल मौलाना एक इदारे के ताल्लुक से आपके सामने ऐलान किए। बहुत ज़्यादा खर्जे में चल रहा है ये इदारा। मैं आप तमाम भाइयों से इल्तिमास करूँगा दिल खोल कर इस इदारे का ताउन करें, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं और हमारे अदुनी के मुकामी जमीयत वाले भी मौलाना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अदुनी के मुकामी जमीयत वाले भी यहाँ पर तशरीफ़ आवर हैं। हम ममनून और मशकूर हैं आप लोगों के कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। आपसे मैं इल्तिमास करूँगा मर्द व ख़वातीन से कि मौलाना के इदारे का आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ताकि उनके सर पर जो भी कर्जा है या जो भी इदारा मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इनके कर्जे को दूर फरमा कर इनके परेशानियों का अल्लाह ताला दूर फरमा दे, और आप इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करके अजर अजीम के मुस्तहिक बने। आज का पहला सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर कितने सूरे नाजिल करे और कोसे सूरे कोसे जगह नाजिल हुए। कितने सूरे देख लेती ना बेटे, डायरिया बंद कर डालना बेटे, सवाल चलते स्टम्पो, डायरिया सब बंद हो जाना। सूर्य अहज़ाब का नाजिल हुआ मक्के में नाजिल हुआ। सही आंसर, रॉन्ग आंसर, सही आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा, और एक दूसरा सूरा सूर्य सबा बेटे का नाजिल हुआ, हाँ मक्के में नाजिल हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर का सूरा सूर्य फातिर, वो का नाजिल हुआ, वो भी मक्के में। उसके बाद सूरा यासीन वल कुरानिल हकीम कल आता इंशाअल्लाह, ये का नाजिल हुआ मक्के में कि मदीने में, हाँ का नाजिल हुआ, बोलो कंफर्म बोलो, मक्के में नाजिल हुआ। आओ इधर आओ, माशाअल्लाह। सूर्य अहज़ाब मदीने में, सूर्य यासीन मक्का में नाजिल हुआ। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम तुम्हारे अब्बा का? डाउट में नहीं बोलना, परफेक्ट बोलना। लिख लेती ना, 1 घंटे में याद कर लेना। बैठो। अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन को नसीहत कर को उम्मत की औरतों को 9 नसीहतां कर्या।
میں خالی بولنے گیا نوٹ کرنے والے نوٹ کرے رنگا دیکھو ڈائری میں دیکھ لے رہی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نصیحتاں میں ایک 5 یا 6 نصیحتاں مجھے سنانا بغیر دیکھے کہ 6 نصیحتاں سنانا امہات المومنین کے جو عورتوں کے لیے عبرتناک ہیں. کون سناتی؟ مجیب آ بیٹے. بولو بیٹے. پہلی نصیحت پیسوں کا سوال نہیں کرنا, دنیا نہیں طلب کرنا. دوسرا سوال ہاں ڈائریکٹ وہاں چلے گئے تمہیں. اس کے بعد زکات دینا, ہاں پردے میں رہنا, جی آواز گھٹ بات کرنا, نرمی سے بات نہیں کرنا, یہ عبرتناک بات. ماشاءاللہ. اس کے بعد بولو. جاہلیت کی بناؤ سنگار میک اپ نہیں کرنا, جاہلیت کا میک اپ نہیں کرنا. اور سینے کو ڈھانک کو رکھنا. اور گناہ کرے تو ڈبل عذاب ملیں گا. ہے کہ نہیں جی؟ پھر کام بول رہے اس نے نا. 9 نصیحتاں میں 6 نصیحتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی دنیا کے مال کا سوال نہیں کرنا. گناہ کرے تو ڈبل عذاب ملیں گا. بات سختی کی کرنا, نرمی نہیں کرنا, جاہلیت کے بناؤ سنگار نہیں کرنا. نماز, زکوٰۃ, اطاعت یہ قائم کرنا. اور اپنے بدن پر چادریں ڈھانک کے رکھنا. آدھا دیا آدھا نہیں دیا نا جی؟ آدھی بیگ دیں گے. شکریہ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیک. اللہ تبارک و تعالی داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کو 6 نعمتاں دیا. 6 نعمتاں دیا داؤد علیہ السلام. پھر دیکھ رہا نا با, ہاں اب تک آنسر کون نہیں دیے؟ تمہیں دیے, تمہیں دیے بیٹے. ہے ڈائری ہے ہاتھ میں, آؤ ادھر آؤ. بولتی ہیں 6 نعمتاں بولتی ہیں. اچھی بات, آؤ سامنے. کیا نام آپ کا؟ عبد المصور. ماشاءاللہ. تمہارے ابا کا نام؟ نبی رسول. تمہیں بھی نبی رسول بھائی کے بیٹے کیا؟ ارے واہ ماشاءاللہ. ایک باہر آتی نا جی بچے ان کے. خیر لو ماشاءاللہ. بولو بیٹے. داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو اللہ 6 نعمتیں دیا. اب بولو نمبر 1 کون سی نعمت؟ داؤد علیہ السلام کو تسبیح گنتے ہوتے پہاڑ جانوراں. ہاں, جب بھی انہوں تسبیح گنگناتے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح گنگناتے. اچھی بات. دوسرا لوہے کو نرم کر دیا. لوہے کو اللہ نرم کر ڈالا داؤد علیہ السلام کے لیے. تیسرا سلیمان علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو ہوا دیا, ہوا ان کے تابع کر دیا. پھر چشمہ, تعبیر, جناتوں کو ان کے قبضے میں کریا. اور آخری چرندوں پرندوں کی بولی اللہ سکھا ڈالا. کس کی؟ چرندوں پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام کو اللہ سکھا ڈالا. یہ نعمتاں اللہ تعالیٰ ان کو دیا. لاؤ جی بیگ لاؤ جی. ماشاءاللہ. لے بیٹے, ایسا محنت کرنا, ایسا آگے بڑھنا. ہاں اللہ یہ بیگاں لا کو دینے والوں کو, انعامہ بانٹنے والوں کو بھی جزائے خیر دے. پہلے نارمل انعامہ دیے, اب اچھے انعامہ دے رہی. ماشاءاللہ. اللہ ہمارے امان اللہ بھائی کے کمائی میں برکت دے. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, آپ لوگ بڑی دلچسپی سے قرآن کی تفسیر سنتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور یہ تفسیر کا جواب دینے کی خاطر بڑی دلچسپی سے میرے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ دوسری ہماری تاخیرات رہے گی. تیسری تاخیرات میں آپ کے سامنے مختصر لیکن جامع میں سوالات لاؤں گا. اردو میں لکھ کو لائے تو سب جنے جواب دے سکتی ہیں کیا؟
नहीं, रोमन इंग्लिश में सवाल आ लाए तो तुम्हें भी रोमन इंग्लिश में जवाब लिख को दे सकती। उर्दू बहुत कम आती शिवाय, रोमन इंग्लिश में सवाल लिख कर लाएंगे, रोमन इंग्लिश में जवाब दोगे अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह प्राइज देंगे। अब जाते जाते हमारे इस दीन इदारे का तमाम भाई भरपूर ख्याल करते जाएं। अस्सलाम। एग्ज़ाम यहाँ से लिखना, हाँ इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आधा घंटा टाइम दिया जाएगा, पेपर बांट डालेंगे। आधे घंटे में पेपर लेको लास्ट आखिर में इनाम के साथ रिजल्ट बांट। जज़ाकल्लाहु खैर।